کہ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. دنیا کیا ہے؟ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے. پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري رمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آج شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے، یعنی 22 یا 23 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمہید ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا، ابھی شعبان سے پہلے جو رجب کا مہینہ تھا، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو چاند دیکھ کر کے آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عنایت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی جب زندگی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ رجب کا مہینہ نصیب ہو گیا تو رب کریم اب رجب کا مہینہ بھی مجھے زندہ رکھ اور شعبان کے مہینے میں بھی زندہ رکھ، تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو پالیں اور رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں. تو رمضان کی اہمیت اور رمضان کی تقدس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی 60 دن پہلے ہی دعا مانگنا شروع فرما دیتے تھے کہ اللہ اب مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے. تو الحمدللہ ہم لوگ بالکل رمضان کے قریب آ چکے ہیں. بس 22 یا 23 دن باقی رہ گئے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اب ہم سب کو اتنا موقع نصیب فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالے ہوئے اور رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر جس طرح اس کے اندر عبادتوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، ویسی زندگی گزارنے کی ابھی سے ہم لوگوں کو نیت کر لینی چاہیے. ابھی کیونکہ شعبان کی 7 تاریخ ہے اور اگلے جمعہ کو شعبان کی 14 تاریخ ہوگی اور رات 15ویں رات ہوگی، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں. شب کے معنی رات کے آتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، اور برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے. تو شب برات یعنی چھٹکارے کی رات. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عنایت فرما دیتے ہیں. اس لیے شب برات کو اس 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں. لیکن شعبان المعظم کے اس اہمیت کے باوجود اور شعبان کی 15ویں تاریخ کی اہمیت کے باوجود
ہمارے عوام الناس کے ذہنوں میں دو طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور ان دو طرح کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہ کریں کہ نہ کریں۔ ہماری شریعت میں عام طور پر دو باتیں ہی ہیں کہ فلاں کام کرو فلاں نہ کرو، اس کو کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو شب برات جو اگلے جمعہ کی رات میں رات آنے والی ہے، 15ویں شعبان کی رات، اس رات کے سلسلے میں ہمارے درمیان لوگوں کے دو رجحانات بنے ہیں، اور وہ دونوں رجحانات غلط ہیں۔ اس کے درمیان کا راستہ بالکل اعتدال کا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب وہ ہیں جو شب برات کی فضیلت کو مانتے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شب برات عام راتوں کی طرح ہے، 15ویں شعبان کی رات عام راتوں کی طرح ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ بہت سارے احباب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس رات میں عبادتوں کا کرنا جاگنا یہ بدعت ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، موجب اجر نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ شب برات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، اور ایک طرف بہت سارے عوام ایسے ہیں، بہت ساری عوام ایسی ہیں جو اس رات میں اس قدر اہتمام کرتی ہے، اس قدر اہتمام کرتی ہے کہ شریعت کے حدود کو پھلانگ جاتی ہے، شریعت کے دائرے سے آگے چلی جاتی ہے۔ اور شریعت میں یہ دونوں بات مطلوب نہیں ہے۔ جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کو فرمایا ہے، ویسا ہی اس کام کو کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ شریعت میں زیادتی مطلوب نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے تمہارے لیے پیدا کی ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا احسن عملا کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور اچھا عمل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اعمال کو کون انجام دیتا ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اصل میں مسائل ہیں، اس لیے اگر آپ ادھر ادھر الجھیں گے تو مسائل کو غلط سمجھ لیں گے، پھر بعد میں اشکالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ دو بات رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے عوام کے ذہنوں میں یہ دو طرح کی باتیں آئیں۔ پہلی بات یہ کہ شب برات کچھ بھی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ شب برات بہت کچھ ہے اور اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی برابر ہے۔ تو دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ احادیث نبویہ میں کم از کم 10 حدیثیں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں۔ گرچہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن محدثین کا اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر روایتیں ایک سے زائد ہوں، کمزور ہوں، تو ایک سے زائد روایت ہونے کی وجہ سے کمزور مل کر کے بھی قوی بن جاتے ہیں۔ 10 آدمی ایک بات کو ہی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں بھی کہوں، یہ بھی کہے، یہ بھی کہے کہ میں نے آپ سے یہ بات سنا۔ 10 آدمی لگاتار کہے کہ میں نے آج جمعہ کو یہ بات فلاں مسجد میں سنا، تو 10 آدمی گرچہ کمزور ہو، کہ کوئی سننے کے اعتبار سے کمزور ہو، کوئی عمر کے اعتبار سے کم عمر ہو، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری ہو، تو بات مان لی جائے گی کہ 10 آدمی نے باتیں سنی ہے، یقیناً یہ بات کہی گئی ہوگی۔ تو شب برات کے تعلق سے اور شب برات کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حدیثیں روایت کی ہیں، اور خیر القرون یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے شب برات میں کا اہتمام کرنا اور اس میں عبادتوں کو انجام دینا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں مانگنا ثابت ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کوئی خاص عبادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی شب برات کی رات میں مغرب کے بعد
سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، یہ خاص کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ جس کو جس عبادت میں دل لگے، کسی کو نماز پڑھنے میں دل لگ رہا ہے نماز پڑھے، کسی کو قرآن